الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں مشتاق کرل اور آج ہم ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ہمارے پاس ایم اے پولیٹیکل سائنس، ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن کا انٹرنیشنل لا۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے مشکل پیش آ رہی ہے، شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی مشکل پیپر ہے، حالانکہ انٹرنیشنل لا اتنا مشکل پیپر نہیں ہے جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ تو پہلے مرحلے میں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ٹاپکس بتا دوں، جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں، امپورٹنٹ کویسچنز ہیں جو انٹرنیشنل لا کا حصہ ہیں، جو بار بار آتے ہیں۔ اس کے بعد 2 سے 3 دن کے اندر ان تمام ٹاپکس کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ بہت ہی آسان سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل لا، کیونکہ یہ سادہ الفاظوں میں کہا جائے تو ایک اسٹیٹ اور دوسری اسٹیٹ کے درمیان جو ریلیشنز ہوتے ہیں، جو ان کے درمیان ڈسپیوٹس ہوتے ہیں یا کسی قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو بین الاقوامی قانون بنایا گیا ہے، اس کو انٹرنیشنل لا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو اس کی جو ہیڈنگز ہیں اس کو جسٹ ایک 2 لائن میں، ڈیٹیل میں تو جب ویڈیوز بنائیں گے تو بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے اسٹیٹ کو ڈیفائن کرنا ہے کہ اسٹیٹ کیا ہے۔ تو اسٹیٹ کے آپ ذہن رکھ لیں 4 انگریڈینٹس ہوتے ہیں اس میں۔ پاپولیشن ہوتا ہے، ایریا، ساورنٹی اور گورنمنٹ، حکومت، آبادی، علاقہ اور خود مختاری، یہ ریاست کے عناصر ہوتے ہیں۔ اب انٹرنیشنل لا کے جو سورسز ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں 2 سورسز ہوتے ہیں، ایک تو فارمل سورسز ہیں، دوسرے انفارمل سورسز۔ فارمل سورسز میں جو اسٹیٹس ہیں ان کی کنسنٹ ہی فارمل سورس کنسیڈر کی جاتی ہے۔ انفارمل سورسز کے اندر جو مختلف گورنمنٹس کے درمیان یا مختلف اسٹیٹس کے درمیان جو ٹریٹیز ہوتی ہیں یا کسٹمز ہوتی ہیں یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو سابقہ ڈیسیژنز ہوتے ہیں، یہ آپ کا جو ہے بنیادی طور پر انفارمل سورسز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ سبجیکٹس آف انٹرنیشنل لا کی بات کریں تو یاد رکھ لیں کہ یہاں پر انٹرنیشنل لا کا جو سبجیکٹس ہے وہ اسٹیٹس ہوتی ہیں۔ دنیا کی جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہ انٹرنیشنل لا کا سبجیکٹس ہیں۔ نیشنلٹی نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہوگا۔ نیشنلٹی کیا ہے؟ تو ایک فرد اور کسی اسٹیٹ کے درمیان جو ریلیشن ہے، ایک فارمل ریلیشن ہے، اس کو ہم لوگ نیشنلٹی کہتے ہیں۔ یہ بائی برتھ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں 2-3 فیکٹرز اور ہیں، ہم لوگ وہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو ریلیشن بٹوین اے پرسن اینڈ اے اسٹیٹ از کالڈ فارمل ریلیشن بٹوین اے پرسن اینڈ اے اسٹیٹ از کالڈ نیشنلٹی۔ پھر نیشنلٹی ایک اسٹیٹ جو ہے اس کو ریکگنائز کرتی ہے، اس کو ایک جو فرد ہے وہ اسی اسٹیٹ کا سٹیزن کہلاتا ہے، اسی اسٹیٹ کا نیشنل کہلاتا ہے، اور وہ نیشنلٹی ڈیول نیشنلٹی بھی ہو سکتی ہے، 2 اسٹیٹس کا بھی ایٹ اے ٹائم ہو سکتا ہے۔ یہ بات کے ایشوز ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ریکگنیشن یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ جب دوسری اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کرے، تسلیم کرے، اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو ایک اسٹیٹ ہے پہلے تو اس کے وجود کو تسلیم کیا جائے، آیا کہ اس کے وہ 4 عناصر موجود ہیں جو ہم نے بات کی ہے کہ وہاں پر گورنمنٹ بھی ہے، ایریا بھی ہے، پاپولیشن بھی ہے، ساورنٹی بھی ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اب سبجیکٹ آف انٹرنیشنل لا بھی بن چکی ہے وہ اسٹیٹ۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس اسٹیٹ کی جو ہے اپنی ایک ایگزسٹنس موجود ہے، تو اس کو ریکگنائز کرنے کے فارمل بھی طریقے ہیں، انفارمل یہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سمپل یہ ہے کہ اس میں اس کو آفیشلی اناؤنس کیا جاتا ہے اس اسٹیٹ کی ریکگنیشن، اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ شروع کی جاتی ہے۔ سب سے بہترین اس کا خوبصورت طریقہ جو ہے اس اسٹیٹ کو ریکگنائز کرنے کا یہ ہے کہ وہاں پر اپنا جو ہے ڈپلومیٹ بھیج جاتے ہیں اور ان کے ڈپلومیٹ کو یہاں پر اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں نے اسرائیل کو نہیں ریکگنائز کیا، تو یہ ریکگنیشن ہے۔ ریکگنیشن ہوتا ہے کسی اسٹیٹ کو تسلیم کرنا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹاپک ہے نیوٹرلٹی۔ نیوٹرلٹی یہ ہے کہ جب کبھی 2 ملکوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے اور جو قریبی ممالک ہیں ان میں سے کوئی ملک بھی ہے وہ اپنے آپ کو نیوٹرل ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ نیوٹرل ڈکلیئر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا دونوں ممالک کے ساتھ جنگ کے حوالے سے تو کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے، اگر ہاں ان کے درمیان کسی قسم کی مصالحت ہوتی ہے تو وہ اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جنگ کی صورت میں وہ دونوں ممالک سے علیحدہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتا ہے، تو اس کو ہم لوگ نیوٹرل اسٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ سیٹلمنٹ آف انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کے حوالے سے ہم لوگ اس کے اندر پڑھتے ہیں، مختلف اس کے طریقے ہیں، نیگوسیشن ہوتی ہیں، ڈیلیگیشن جاتے ہیں، ڈپلومیٹس جاتے ہیں اور ان کو
بہت سے جو ٹریک 1 ٹریک 2 ڈپلومیٹک جو ویز ہیں، ہم سے جو اسٹیٹس ہیں ان کو سیٹلمنٹ کی طرف آرگیو کیا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات سیٹل نہ ہو سکے تو اس کی جو فائنل حالت ہے وہ سخت ترین حالت بھی ہو سکتے ہیں، کوشچن بھی ہو سکتی ہے، اس میں بلاکیڈ بھی ہو سکتے ہیں، اور ایون فائنل سٹیج پہ یہ وار کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جس طرح امریکہ نے عراق اور افغانستان پہ اٹیک کیا تھا. تو یہ جو ہے یہ آپ کا سیٹلمنٹ آف انٹرنیشنل ڈسپیوٹس. اور بلاکیڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جو ریاست ہے اس کی جو سرحد ہے وہاں پہ جا کے آپ اس کی جو تمام ایک کمیونیکیشن ہے اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں. یہ ایک پریشر بلڈ کرنے کے لیے ایسا لیا جاتا ہے. یہ بھی سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹ کے اس پروسیس میں آتا ہے جہاں پر ایک اسٹیٹ بالکل بات نہیں مان رہی ہوتی تو پھر فائنل جو ایکشن لے جاتا ہے ان میں بلاکیڈ بھی ہے. تو بلاکیڈ میں آپ ان کے جو خاص طور پر جو ساحلی راستے ہیں وہ بند کر دیتے ہیں، آپ ان کا جو بحری جہاز ہیں ان کو آپ انٹر نہیں ہونے دیتے کسی بھی ملک کے ساتھ، اور ان کا جو نظام ہے ان کا کمیونیکیشن کا وہ بالکل اس کو بلاک کر دیتے ہیں. ایکسٹریڈیشن ہے. ایکسٹریڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ملک کا مجرم کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو اس کی حوالگی کے حوالے سے قوانین موجود ہیں، دوسرا ملک وہ جو آپ کو حوالے کرے گا. اس میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ اگر ریلیجیس، پولیٹیکل یا ملٹری کرائمز ہوں گے تو وہ ایکسٹریڈیشن کے زمرے میں نہیں آئیں گے. اس میں یہ ہے کہ اگر وہ ایک ملک کے اندر کوئی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں منشیات کے حوالے سے یا کوئی نسل کشی کے حوالے سے جرائم میں ملوث ہے تو ان کی ایکسٹریڈیشن ہوگی. ملزمان کی حوالگی کا جو قانون ہے اس کو ایکسٹریڈیشن کہتے ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ منسلک کا اسائلم بھی ہے. تو اسائلم کا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو سمجھتا ہے کہ اس ملک کے اندر وہ اب سیف، کسی ملک کے اندر سیف نہیں رہا، پولیٹیکلی، ملٹری یا ریلیجیس حوالے سے وہاں پر اس کے اوپر پریشر بلٹ ہو رہا ہے، اس کو اریسٹ کر دیا جائے گا تو وہ کسی دوسرے ملک سے ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ وہاں اس کو پناہ دی جائے. تو کوئی دوسرا ملک جب اس کو پناہ دیتا ہے تو وہ عموماً سفارت خانوں میں رکھا جاتا ہے، یا بہت زیادہ خطرہ ہو تو پھر بحری جہازوں کے اندر بھی رکھا جا سکتا ہے. تو یہ اسائلم ہے. اسائلم کے اندر وہ پناہ مانگ سکتا ہے. عموماً یہ سیاسی جو ایک لحاظ سے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، مختلف گورنمنٹس میں جب دیکھا جاتا ہے کہ حالات شدید ہو گئے تو یہ مختلف ملکوں سے سیاسی پناہ مانگتے ہیں، تو اس کو اسائلم کہتے ہیں. ڈپلومیسی جو ہے وہ کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے ساتھ اپنے جو فارن ریلیشنز ہیں، ایکسٹیریئر ریلیشنز کو بلڈ اپ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ملک کے اندر جو سفیر بھیجتا ہے، سفیر ہو سکتے ہیں اس میں کچھ اور بھی کیٹیگری کے جو ڈپلومیٹس ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک پورا پروسیس ہے. اس پروسیس کے تحت ڈپلومیٹس کو اس ملک کے اندر کچھ امیونٹیز بھی حاصل ہوتی ہیں، استثناء بھی حاصل ہوتا ہے. وہاں ان کو کسی قسم کے کرمنل یا سول جو پروسیجر ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ان کی وہاں پر ٹریولنگ فری ہوتی ہے، ان کی اکاموڈیشن فری ہوتی ہے، اور وہ جو سامان لے آتے ہیں لے جاتے ہیں اس پہ بھی ان کی کسٹم ڈیوٹی وغیرہ نہیں ہوتی. کچھ اس طرح کی ڈپلومیٹس کو امیونٹیز حاصل ہیں. آئی سی جے ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. یہ نیدرلینڈ کے اندر موجود ہے. ہیگ اس کا جو ہیگ شہر اس کے اندر یہ اس کا مین ہیڈ آفس ہے. تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس 15 ججز پر مشتمل ہے. یہی کورٹ جو ہے انٹرنیشنل ڈسپیوٹس کو سالو کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو اس میں بعض اوقات یہ ملک ان کا اس کورٹ کا کہنا مانتے بھی ہیں اور بعض اوقات اس کو نہیں بھی مانتے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے بعد ہے فنڈامنٹل رائٹس. تو فنڈامنٹل رائٹس یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے کچھ فنڈامنٹل رائٹس متعین کیا. مثلا آپ کو اسپیچ کا رائٹ ہے، آپ کو بزنس کا رائٹ ہے، آپ کو ریلیجیس فریڈم کا رائٹ ہے، آپ کو فری ایجوکیشن کا رائٹ ہے. اسی طرح کا ایک ڈکلریشن بھی انہوں نے اناؤنس کیا تھا 1949 کے اندر، 1948 سے 49 کے اندر، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس UDHR کے نام سے، جس کے اندر یہ چیز تعین کی گئی تھی کہ کون کون سے رائٹس ہوں گے جو فنڈامنٹل رائٹس میں ہوں گے، جو ہر اسٹیٹ
اشور کرے گی اپنے سٹیزنس کے لیے۔ آرگنز آف UNO کے اندر آپ دیکھیں گے تو ہم لوگ جب اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو 6 آرگن کو ہم پڑھیں گے۔ اس میں جنرل اسمبلی ہو گئی، اس کی سیکورٹی کونسلز ہو گئی، اور کونسل فار کامن رائٹس ہو گئی، کونسل فار اکنامک اینڈ سوشل رائٹس ہو گئی، اور اس کے علاوہ ان کی ٹرسٹیشپ کونسل بھی ہے اور سیکریٹریٹ بھی ہے۔ تو یہ 6 آرگنز کو ہم لوگ ڈیٹیل کے ساتھ UNO کے جو آرگنز ہیں ان کو ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کائنڈز آف اسٹیٹس کی طرف چلے جائیں تو مختلف قسم کی اسٹیٹس ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر ہم دیکھیں پاکستان فیڈریشن ہے، بعض فیڈریشن ہوتی ہیں، بعض جو ہے ڈومینین ہوتی ہیں، بعض جس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یونائٹڈ کنگڈم UK USA اور KSA کنگڈم آف سعودی عربیہ، اور اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس آف عرب ایمریٹس، یہ مختلف قسم کی اسٹیٹس کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ ڈومینین، فیڈریشن اور ویسل اسٹیٹس، بعض ایسی اسٹیٹس جو اپنا وجود بھی برقرار رکھ سکتی تو دوسری اسٹیٹ کے اندر جو ہے ان کو اپنا سپورٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے۔ ایک اور جو اہم ہے وہ ہے اسٹیٹ سکسیشن۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسٹیٹ بعض وجوہات کی بنا پر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی تو وہ دوسری اسٹیٹ میں ضم ہو جاتی ہے، یہ ولنگلی بھی ضم ہو جاتی ہے، دوسری اسٹیٹ اس پہ بعض اوقات حملہ کر کے اس کو اپنے اندر شامل کر لیتی ہے، یا پھر نیچرل جو قدرتی آفات کے نتیجے میں اسٹیٹ کا پورا وجود تک زلزلے آ سکتے ہیں، طوفان آ سکتے ہیں، تو وہ اسٹیٹ جو ہے وہ دوسری اسٹیٹ میں ضم ہو جاتی ہے، تو یہ اسٹیٹ سکسیشن ہے۔ یہ انٹرنیشنل لا کے آسپیکٹس ہیں جو ٹوٹل 16 آسپیکٹس ہیں، امپورٹنٹ آسپیکٹس۔ ان پہ علیحدہ علیحدہ چند دنوں 2-3 دن کے اندر ویڈیوز جو ہیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ آپ پلے لسٹ میں چل جائیں گے، انڈسٹریل ریلیشن اور پولیٹیکل سائنس کی MA کی جو پلے لسٹ ہے اس میں آپ کو یہ ویڈیوز اویلیبل ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کا، اپنا، رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیں۔ السلام۔